کسی کے پاس اگر قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات، ایک بڑی فضیلت والی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ حصہ بھی لے نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے لیے جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اپنے ناخن نہ نکالے، اپنے بال نہ نکالے۔ بال مطلب بعض لوگ کیا سمجھتے، بال نہیں نکالنے کا، صرف بغل کے بال، زیر ناف کے بال، سب ایسا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسم کا کوئی بھی بال آپ نہیں نکال سکتے۔ یہاں ہاتھ کے بال بھی آپ نہیں نکال سکتے، جسم کا کوئی بال آپ نہیں نکال سکتے، پیر کا بال، آپ کوئی بھی بال، جسم سے کوئی بھی بال آپ نہیں نکال سکتے۔ خیر، نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال نہ نکالے، ناخن نہ نکالے، ایسے ہی چھوڑ دے، نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ نکال لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذه الامہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یوم الاضحیٰ کا حکم دیا کہ میں اس قربانی کے دن کو عید کا دن مناؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی تھے، پیارے نبی سے پوچھنے لگے، ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی افاضحی بها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے یا بکری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اس کے دودھ کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، میں اس کا دودھ لیتا ہوں، اپنے گھر کے لیے استعمال کرتا ہوں، میری زندگی کا گزارا ہوتا ہے اس دودھ سے، تو کیا میں اس بکری کو جانور ذبح کر دوں عید کے موقع پر جبکہ وہ میری ضرورت ہے؟ اب یہاں غور فرمائیے، اس صحابی کے پاس ایک بکری تھی، اب وہ بھی بکری کیا تھی، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے وہ دودھ لیتے تھے اور اپنے زندگی کا گزارا اس پہ چلتا تھا ان کا، اگر اس کو ذبح کر دیں گے تو ان کا دودھ بند ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا تو نبی نے کیا فرمایا، نہیں اس کو ذبح مت کرو، کیونکہ تمہاری ضرورت کی وہ چیز بن گئی ہے، اب تمہیں اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلُقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور اگرچہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام حاکم، ابن حبان اور احمد شاکر، شعیب الارناؤوط، حافظ ابن حجر اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اس حدیث کو صحیح قرار دیتی ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے؟ کہا کہ تم اس بکری کو ذبح نہ کرو، ایک کام کرو، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال، ناخن وغیرہ مت نکالو، لیکن جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد تم اپنے بال نکال لو، سر کے اپنے ناخن کو نکال لو، اپنی مونچھ کٹ کر لو، پھر اس کے بعد اپنے زیر ناف بال موڑ لو۔ اگر تم یہ کر لو گے تو تم کو اللہ تبارک و تعالی قربانی، مکمل قربانی کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قربانی کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔